حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے 5ویں برس جبکہ رسول خدا کی عمر مبارک 45 برس کی پیدا ہوئیں۔ آپ نے سرزمین مکہ میں آنکھیں کھولیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب رسول خدا اپنے ایک سفر معراج کے دوران آسمان پر تشریف لے گئے تو انہوں نے جنت میں تازہ خرمے اور بہشتی سیب تناول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے غذائے جنت کو صلب پیغمبر میں نطفے کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور جب حضرت معراج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے مقاربت کی اور اس طرح سے فاطمہ کا نور رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ حورائے انسیہ یعنی شکل انسانی میں ہوتے ہوئے اور زمین پر رہتے ہوئے بھی جنت کی حور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو خوشبوئے جنت کا اشتیاق ہوتا تھا تو آپ حضرت سیدہ کے جسم اطہر سے خوشبوئے جنت سونگھا کرتے تھے اور ان کے وجود سے آپ کو درخت طوبہ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ اپنی شہزادی کو زیادہ چوما کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض ازواج پیغمبر کو آپ کا یہ فعل ناگوار گزرا۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کو ہجرت سے 6 ماہ قبل معراج ہوئی تھی، اور ایک قول کے مطابق آپ کو اعلان نبوت کے دوسرے سال معراج ہوئی تھی، تو اس صورت میں معراج سے واپسی کے بعد مقاربت کی روایت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج صرف ایک ہی مرتبہ نہیں ہوئی۔ اگر بالفرض آپ کو ایک بار معراج ہوئی ہوتی تو پھر یہ اعتراض درست قرار پاتا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ رسول خدا کو 120 مرتبہ سفر معراج ہوئی، اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک دن حضرت پیغمبر سرزمین مکہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے، اور اس وقت ان کے پر مشرق و مغرب پر محیط تھے، اور انہوں نے آواز دے کر کہا، محمد خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ آپ 40 دنوں کے لیے خدیجہ سے الگ ہو جائیں۔ خداوند عالم کا یہ حکم پیغمبر اسلام کے لیے انتہائی گراں تھا، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے، لہذا حکم خدا ہر چیز پر مقدم اور واجب الاطاعت ہے۔ اس حکم کے بعد آپ 40 دنوں کے لیے حضرت خدیجہ سے الگ ہو گئے۔ آپ اپنے ان ایام میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت کو یہ حکم دیا تو آپ نے عمار یاسر کو حضرت خدیجہ کے پاس روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ خدیجہ تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ خدیجہ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں تم سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہوئے جدا ہو رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اس ذریعے سے اپنا فیصلہ صادر کرے، اور اس جدائی میں بھی خیر و سعادت کے علاوہ کسی اور چیز کا گمان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کئی بار فرشتوں کی بزم میں تمہاری وجہ سے فخر و مباحثت کرتا ہے، لہذا شام ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا کرو اور اپنے بستر میں آرام کرو۔ تمہیں معلوم رہے کہ میں جدائی کے ایام فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بسر کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے جدائی کے یہ دن بڑے کرب و اذیت سے بسر کیے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو جبریل امین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہدیہ خدائی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ جبرائیل نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی اثناء میں میکائیل آسمان سے نازل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جو کہ جنت کے سندس یا استبرق سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ تھال حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ جبرائیل امین نے قریب ہو کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج آپ اس سے غذا سے روزہ افطار کریں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں حضرت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں گھر کا دروازہ کھول دوں تاکہ جو کوئی بھی گھر میں آنے کا خواہش مند ہو وہ آ سکے اور آپ کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ لیکن اس رات آپ نے مجھے دروازہ بند کرنے کے لیے کھڑا کر دیا اور حکم فرمایا، فرزند ابو طالب، یہ طعام میرے علاوہ تمام لوگوں پر حرام ہے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور رسول خدا اکیلے ہی گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اس تھال سے سرپوش ہٹایا تو اس میں ایک خوشہ خرما، ایک خوشہ انگور کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اسے تناول کیا یہاں تک کہ آپ سیر ہو گئے اور آپ نے پانی پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہاتھ دراز کیے۔ جبرائیل نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، میکائیل نے آپ کے ہاتھ دھلائے اور اسرافیل نے رومال سے آپ کے ہاتھ خشک کیے۔ باقی ماندہ غذا برتن سمیت آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔
جبریل امین آپ کے پاس آئے اور عرض کیے اس وقت آپ کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے، آپ بالفور ختیجہ کے پاس جائیں اور ان سے ملحد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس شب میں آپ کو نیک ذریت عطا فرمائے گا۔